السلام علیکم۔ پروگرام کتب نما کے ساتھ طاہر احمد بھٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ پچھلی دفعہ مشہور زمانہ جو کرنٹ افیئرز اور ویسے واحیات پنا جو چل رہا ہے اس کی وجہ سے ہمارا کتب نما ڈسٹرب ہوا، اپسیٹ ہوا، اور میں نے پھر پچھلی دفعہ 2 پروگرام اوپر تلے کر کے تو کوشش کی ہے اس کو میک اپ کرنے کی، اور اب بھی 2 پروگرام کوشش کروں گا کہ اوپر نیچے ہوں تاکہ یہ 145 صفحے پہ ہم آ گئے ہیں۔ مذہب کے نام پر خون کتاب پیش کی جا رہی ہے، اور جس کا تقریباً 3 حصے ہو گئے ہیں الحمدللہ، اور آلموسٹ ایک حصہ باقی رہ گیا ہے۔ چیپٹر نیا آج سے شروع ہو رہا ہے، مودودی دور حکومت کی ایک امکانی جھلک۔ اس میں صرف یہ وضاحت کرنی شروع میں ضروری ہے، وضاحت یا توجہ اس طرف آپ کی مبذول کروانی، کہ یہ لیٹ 50s میں اس وقت کی فلسفی کو پڑھ کے صاحب بصیرت اور ان بائسڈ نقطہ نظر سے تجزیہ کرنے والی ایک شخصیت، ایک صاحب دانش اور صاحب بصیرت شخص نے یہ امکانی نقشہ کھینچا تھا کہ اگر وہ فلسفی ہو اور اس فلسفی کے اوپر نظام زندگی اور نظام حیات تعمیر کیا جائے گا تو پھر یہ پریکٹیکل شکل بنے گی۔ بعد میں صاحبزادہ مرزا طاہر احمد صاحب کو اللہ تعالیٰ نے جماعت احمدیہ کا 4تھا خلیفہ بنایا، اور انہوں نے اپنے دور میں ان ایٹراسٹیز کو خود اپنی جماعت کے ساتھ ہوتے ہوئے بھی بھگتا، اور اس میں سے جماعت کو کشتی کو لے کے بھی سٹیئر کر کے آگے گئے اپنے، جب تک خدا تعالیٰ نے ان کے لیے رکھا تھا۔ لیکن یہ دیکھ لیجئے کہ جن کی نظر حقائق پر ہوتی ہے وہ پنگھوڑے میں سے ہی اس بچے کے کرتوت پہچان لیتے ہیں۔ ابتدا میں انہوں نے ایک شعر دیا ہے کہ تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا۔ گزشتہ صفحات کے مطالعہ سے قارئین پر اور میرے ناظرین پر وہ تصور خوب واضح ہو چکا ہوگا جو مولانا مودودی اسلام کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسلام کی اشاعت اور اسلام کے اقتدار کے بارے میں رکھتے ہیں۔ اب میں ان صفحات میں اس امکانی مودودی حکومت کا ایک مختصر سا خاکہ کھینچ کر دکھاتا ہوں جو مودودی صاحب کے حصول اقتدار کے بعد کسی اسلامی یا غیر اسلامی ملک کے پردہ پر رونما ہوگی۔ میرے غیر اسلامی کہنے پر تعجب نہ کریں، کیونکہ حقیقتاً یہ امر بعید از قیاس نہیں کہ پہلے کسی اسلامی ملک میں ظہور پذیر ہونے کی بجائے یہ انقلاب کسی غیر مسلم اکثریت کے ملک میں ظاہر ہو جائے، کیونکہ جب ہر مسلم پارٹی اپنے اپنے ملک میں یہ مزعومہ اسلامی انقلاب لانے کی کوشش میں مصروف ہوگی اور حصول اقتدار کا ہر ممکن ذریعہ اختیار کیا جا رہا ہوگا، تو کون کہہ سکتا ہے کہ کہاں یہ انقلاب پہلے آئے گا، سعودی عرب میں یا گانا میں، مصر میں یا لبنان میں، پاکستان میں یا ہندوستان میں۔ ایک چیز یہاں پر میں درمیان میں عرض کر دوں کہ ہمارے جو آج سننے والے اور دیکھنے والے ہیں یا اس کتاب کو پڑھنے والے ہیں وہ یہ امر بھی سامنے رکھیں کہ گزشتہ 100، بلکہ اگر ہم ایک خاص حوالے سے مرزا غلام احمد قادیانی بانی جماعت احمدیہ کی بعثت سے سٹارٹ کریں تو 130 سال میں کسی بھی جگہ پر دنیا میں اور پاکستان اور بر صغیر میں بطور خاص ایک بھی ایسی مذہبی جماعت سائزیبل اور فیلیبل اور جس کا مطلب ہے کہ جو کسی صد پچھ میں ہو، جو شمار قطار میں گنی جائے، وہ ایسی ایک بھی انہوں نے نہیں آج تک اصلاحی یا غیر اصلاحی یا تربیتی یا تعلیمی یا فلسفیانہ
یا اپنا تصوف، واٹ ایور جو ان کے نام رکھتے چلے جائیں، مشائخ اور علماء اور ان کے دین کے تھم، ایک بھی جماعت ان کی قابل ذکر جماعت ایسی نہیں ہے جس نے ابتدا مذہبی لبادے، مذہب کی تعلیمات، مذہب کی تبلیغ اور ان چیزوں کے نام سے شروع کی ہو، اور بالکل جلدی ہی اپنا وہ لبادہ اتار کے اقتدار، حکومت اقتدار یا اہل اقتدار کے ایوانوں میں رسائی، اس اپنے منطقی انجام یا آخری مطمع نظر تک پہنچ کر بالکل ننگی اور اپنی اصلیت ظاہر نہ کر چکی ہو۔ صرف ایک جماعت ایکسیپشن ہے، اس کو یہ کافر بھی قرار دے چکے، اس کو جو مرضی کہتے پھرے، لیکن اس جماعت کی مذہبی حیثیت اپنے مذہبی تشخص تک رہی، اور صرف پاکستان میں نہیں جہاں کہ آپ ان کو ووٹ کے یا دیگر حقوق سے محروم کر رہے ہیں، یا ان کو عہدہ نہیں دے رہے، یا ان کو کسی کی پوسٹ پر نہیں آنے دے رہے، دنیا بھر کے ممالک میں وہ جماعت اپنا جماعتی نظام اسی طرح انٹیکٹ اور مینٹین رکھتے ہوئے افراد جماعت ملکہ برطانیہ کی کیبنٹ میں بھی منسٹر ہو سکتے ہیں، افراد جماعت جرمن پارلیمنٹ کے ممبر بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اس جماعت کا تشخص اور اس جماعت کی جو پریارٹیز اور اس جماعت کی پہچان وہ قال اللہ اور قال رسول کے دائرے سے باہر نہیں گئی۔ وہ صرف ایک وہ مذہبی جماعت ہے جس کو یہ غیر مسلم قرار دے چکے ہیں، مراد جماعت احمدیہ سے ہے۔ بہرحال جب بھی، جس طرح بھی اور جہاں بھی یہ اسلامی حکومت رونما ہوگی، اس کے کچھ مخصوص نقوش ہوں گے جن پر اس وجود کے طرز فکر کی نہ مٹنے والی مہر ثبت ہوگی جس کے ذہن نے اس کا تصور قائم کیا، اور جس کی کوششیں تصورات کے عالم سے اسے عالم وجود میں لائیں۔ سب سے پہلا عملی قدم جو حصول اقتدار کے بعد اٹھایا جائے گا وہ غالباً یہ ہوگا کہ اسلام کے عنوان کے تحت مودودی عقائد کی ایک فہرست شائع کی جائے گی۔ ایک جملہ ہے اور ان کی پوری اصلیت ظاہر کر رہا ہے۔ اسلام کے عنوان کے تحت مودودی عقائد کی فہرست شائع کی جائے گی۔ اس کو آپ اسلام کے عنوان کے تحت ٹی ایل پی کے عقائد کی فہرست کہہ لیں یا ان کے منشور کی، اسلام کے عنوان کے تحت تحریک لبیک کہہ لیں، اسلام کے عنوان کے تحت فضل الرحمن کی جماعت کہہ لیں، یا اسلام کے عنوان کے تحت جماعت اسلامی کہہ لیں، بات وہی رہے گی۔ نام اور ٹائٹل اسلام کا استعمال کریں گے، منشور اور عقائد ان کے اپنے ہوں گے جن کا قرآن شریف سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور سنت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور دور تک کا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ اسلام کے عنوان کے تحت مودودی عقائد کی ایک فہرست شائع کی جائے گی، اور یہ اعلان عام کیا جائے گا کہ کسی معین مدت کے اندر وہ تمام مسلمان جو ان عقائد کے قائل ہیں نزدیک ترین تھانوں یا عدالتوں میں اپنے نام درج کروا دیں۔ اگر وقت مقررہ کے اندر کوئی مسلمان رجسٹر ہونے سے رہ گیا تو اپنی جان، مال اور عزت کا وہ خود ذمہ دار ہوگا، نیز اس عرصے کے اندر تمام رعایا اپنے ہتھیار جمع کروا دے۔ اس اعلان کے بعد حکومت فوری طور پر قتل و غارت کی تیاری میں مصروف ہو جائے گی، اور مودودی فوج اور مودودی پولیس اپنے ہتھیاروں کو سیکل کرے گی۔ سیکل مطلب اس کی آب چمکانا، اور ایک ایسے جہاد کے لیے کمرے ہمت کسنے لگے گی جس میں محنت اور مشقت تو بہت ہوگی مگر شہادت کا کوئی خطرہ نہیں ہوگا، کیونکہ اس معین دن سے پہلے دشمن کو نہتہ کیا جا چکا ہوگا۔ ایک بے چین عرصہ انتظار کے بعد آخر وہ دن آ جائے گا
جبکہ کروڑوں ایسے مرتدین کی گردنیں مودودی تلواروں کے لیے حلال کر دی جائیں گی۔ جو مرتدین پہلے پیدائشی مسلمان کہلاتے تھے، چنانچہ ایک آواز دینے والے کی آواز پر خدا جانے کتنی تلواریں اٹھیں گی اور گریں گی، اور کتنے سر تن سے جدا ہوں گے، اور کتنے بدن خاک و خون میں غلطاں ہوں گے۔ اگر مولانا مودودی کے اقوال اور افعال میں کوئی فرق نہیں، اگر وہ وہی سب کچھ کر بھی سکتے ہیں جو وہ کہتے ہیں، تو ایسا ہی ہوگا، اور نہ جانے کتنی تلواریں ایک مرتبہ نہیں 1000 مرتبہ اٹھیں گی اور 1000 مرتبہ گریں گی، اور سر تن سے جدا ہوتے رہیں گے، اور بدن خاک و خون میں غلطاں ہوں گے۔ وہ وقت ایسا ہوگا کہ اگر خاوند نے توبہ کر لی یا راستی کی راہ سے ہٹ گیا تو خود اسے تو زندہ رکھا جائے گا، مگر اس کی بیوی اس کی آنکھوں کے سامنے تہہ تیگ کی جائے گی، اور اگر بیوی نے توبہ کر لی یا جھوٹ بول کر منافقت کی راہ اختیار کی تو وہ خود زندہ رکھی جائے گی، مگر اس کا راست باز خاوند اس کی آنکھوں کے سامنے ہلاک کیا جائے گا۔ بچے بلا استثناء زندہ رکھے جائیں گے، اور بہرحال اپنی ماں یا باپ یا ماں باپ دونوں کو مرتا ہوا دیکھیں گے، اور ان دودھ پیتے بچوں کے بلکنے سے جن کی بے قرار آنکھیں مرتد ماؤں کو ترسیں گی، اور ان یتیم لڑکوں اور لڑکیوں کی گریہ وزاری سے جن کی روتی ہوئی آنکھیں پھر کبھی ان مرتد باپوں کو نہ دیکھ سکیں گی۔ پاکستان کی بستی بستی اور کریا کریا سے وہ نعرہ ہائے درد بلند ہوں گے کہ ان کی چیخ و پکار کنگرائے عرش کو ہلا دے گی، اور ایک طرف تو چین کی دیواریں کانپیں گی اور دوسری طرف یورپ پر لرزہ طاری ہوگا، اور جب ان چند ایک صالحین کے بازو گردنیں مارتے مارتے شل ہو جائیں گے تو انہی مرتدین سے وسیع و عریض کھائیاں کھدوا کر ان میں سرخ آگ بھڑکائی جائے گی، اور رہے سہے مرتدین کو زندہ آگ میں جلا دیا جائے گا، اور اس آگ کی آسمان سے باتیں کرتی ہوئی لپٹیں پاکستان کے شمال اور جنوب، مشرق اور مغرب کو روشن کریں گی۔ پس وہ کیسی مبارک صبح ہوگی جب افق پاکستان سے مودودیت کا یہ سرخ سویرا طلوع ہوگا۔ مگر یہ تو محض ایک ابتدا ہے، اور انتہا سے پہلے ابھی کئی ایک منازل طے کرنی باقی ہیں۔ اگر سب سے پہلا انقلابی ملک پاکستان ہوا تو ابھی تو کتنے ہی اسلامی ممالک کے وسیع و عریض خطے پاکستان کے دائیں اور بائیں اور آگے اور پیچھے پھیلے پڑے ہیں، جہاں مرتد مائیں مرتد بچے جن رہی ہیں، اور ابھی تو ہندوستان کے 6 کروڑ مرتدین کا صفایا باقی ہے۔ ابھی باقی ہے وہ نوحہ جو پہاڑوں کے سینے پھاڑ دے گا اور آسمان کے پردے چاک کر دے گا، اور وہ گریہ باقی ہے جسے سن کر زمین کی چھاتیوں کا دودھ خشک ہو جائے گا، اور آسمان کے ستارے سینہ کو بھی کریں گے، اور جس کے درد سے چاند سورج کی آنکھیں بھی روتے روتے اندھی ہو جائیں گی۔ پھر کیا اس وسیع قتل و غارت کے بعد، جب کہ تمام اسلامی ممالک اکثر مسلمان آبادیوں سے خالی ہو چکیں گے، ان ذی اقتدار حقیقی مسلمانوں کی پیاس بجھ جائے گی اور ہوس اقتدار کی آگ ٹھنڈی پڑ جائے گی؟ اگر ان بلند عزائم کو دیکھا جائے جو مولانا مودودی کے دل میں جوش مارتے ہیں اور نوک زبان اور قلم سے جاری رہتے ہیں، تو اس سوال کا جواب نفی میں ہے۔ نہیں، ابھی یہ پیاس نہیں بجھے گی، اور یہ آگ ٹھنڈی نہ ہوگی جب تک کفار حکومتوں کو دعوت اسلام بھجوانے کے بعد ان کے اصرار کفر پر یا اس کا انتظار کیے بغیر ہی انہیں بزور شمشیر مقہور نہ کر دیا جائے۔ ابھی تو ان کے غضب کی بجلی کو یورپ پر بھی گرنا ہے، اور امریکہ پر بھی، چین پر بھی اور جاپان پر بھی، آسٹریلیا پر بھی اور نیوزی لینڈ پر بھی۔ ابھی تو اس کے کوندوں نے افریقہ کے صحراؤں پر لپکنا ہے اور سیاہ جنگلوں کو آگ لگانی ہے۔ ابھی تو اس نے روس کو نظر آتش کرنا ہے اور سائبیریا کی یخبستہ ترائیوں کو شعلہ ایمان بخشنا ہے۔ ابھی تو کتنے ہی قتل و غارت کے بازار گرم ہونا باقی ہیں۔
ابھی مودودی تلواروں نے کتنے ہی اور گھاٹوں کا سرخ پانی پینا ہے، اور میں یہ سوچتا ہوں کہ جب یہ مودودی اسلام زمین کے چپے چپے کو لالا رنگ کر چکے گا تو ہزاروں ہزار میل کے ویرانوں میں کسی تنہا صالح مسلمان کی صدائے اذان کیسی بھلی معلوم ہوگی۔ اور میں سوچتا ہوں کہ مولانا کے امن عالم کا اسلامی تصور کتنا بھیانک ہے، جسے امن کی تصویر چپ چاپ خاموش قبرستانوں میں نظر آتی ہے۔ جس امن کی چپ چاپ خاموش تصویر قبرستانوں میں نظر آتی ہے اور جس کا دوسرا نام زندگی کا فقدان ہے، موت ہے۔ یہ ہے جناب ان کا منشور۔ اگر اس کو ڈی سائفر کر کے اور ڈی کوڈ کر کے رکھا جائے تو یہ ہے ان کے اسلام اور اسلامائزیشن کی اصل اوقات۔ رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔ السلام علیکم۔